چیپٹر ہے اہل بیت کے بعد صحابہ میں عموم ان جنرل سب جنت میں رات جانے والے فرقۃ الناجیہ میں سب ہیں. صحابہ میں پھر خصوصیت اہل بیت کی اپنی جگہ ایک ہے. سیکنڈ لیول پر پھر خصوصیت اپنی جگہ مہاجرین کی ہے. فضل المہاجرین. مہاجرین کسے کہا جاتا ہے؟ مکے میں لوگ جو زندگی گزارتے تھے اور 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کام کے بعد جو چند لوگ مکے میں اسلام قبول کیے، اللہ نے حکم دیا جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائے. گھر، بیوی بچے اسلام قبولنے کے لیے چھوڑنا پڑا، دولت، کاروبار، جائیداد جو مانگے چھوڑ کر جانا پڑا اور چلے گئے. کیا پرواہ تھی؟ اللہ کی اطاعت. یہ خاص صحابہ کرام کے لیے حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے تمام مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر دیا. ان کی یہ قربانی جو عام آدمی سوچ نہیں سکتا. جیسے کل حدیث ہم پڑھے تھے، تم اس زمانے میں پیدا ہونے کے بارے میں کیوں سوچتے ہو جس میں تم پیدا نہیں کیا گئے ہو؟ کیسے کیسے لوگ گزرے، ان میں سے ایک مہاجرین گزرے جو اتنی بڑی قربانیاں دیے. ان کی قربانی کے پیش نظر اللہ نے خوشخبری ان کو عطا کر دی. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 195 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین ابو بکر، عمر، علی، عثمان، بڑے بڑے صحابہ، ابو ہریرہ، یہ تمام کے تمام مہاجرین میں سے، حضرت عائشہ مہاجرین میں سے، حضرت تمام ازواج مطہرات جو مکے میں شادی ہوئی، حضرت سعودہ، حضرت عائشہ، یہ مہاجرین میں سے، ابو بکر صدیق کے گھر والے مہاجرین میں سے، حضرت عمر کے گھر والے مہاجرین میں سے ہے. بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. در حقیقت میں ہجرت مجبور جب کر دی گئے تھے تب نکالے گئے. ہجرت کیے کیونکہ نکال دیے گئے. کیوں نکال دیے گئے؟ جان کے دشمن ہو گئے تھے، نکلنا پڑا. عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، نکلنا پڑا. دین پر عمل کرنے نہیں دیتے تھے، نکلنا پڑا. ظلم و ستم کرتے تھے، نکلنا پڑا. پتھر مارتے تھے، نکلنا پڑا. اوجھڑی ڈالتے تھے، نکلنا پڑا. جان کے دشمن پڑ گئے تھے، نکلنا پڑا. کیوں؟ جان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. لہذا موجودہ دور میں بھی جس علاقے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جائیں جہاں پر ان کے دین کی سلامتی، ان کی جان کی سلامتی ہو سکتی ہے. نہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، وہ لوگ جب ان کی روحیں نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، ان کی پیٹھوں پر ماریں گے اور مارتے ہوئے کہیں گے اللہ کی زمین کشادہ تھی، کیوں ہجرت نہیں کی تم اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے؟ کیوں جان کی جہاں تمہاری جو سو خطرہ تھا، کیوں جہاں دین پر عمل کرنے کے لیے خطرہ تھا، کیوں وہاں ٹکے رہے؟ دوسرے علاقوں میں جہاں تھے، جہاں مسلمان تھے، جہاں امن تھا، لہٰذا ہجرت فرض ہے. انڈیا کے اندر ایسے علاقے میں جہاں جان کے دشمن، ایسے دہلی میں فساد ہوا، اب ان کو چاہیے لازم ہے نکلو وہاں سے، دوسرے علاقوں میں آئیں جہاں پر ان کے لیے سلامتی ہو سکتی، تاکہ یہ سلامتی جان کے ساتھ ساتھ دین کی سلامتی ضروری ہے. جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، پھر میری راہ میں ستائے گئے. اللہ اکبر! کیسا ستائے؟ مکے کے بارڈر پر روک لیتے، کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ. مدینہ جانا ہے، یہ سامان چھوڑ کے جانا پڑے گا، چھوڑ کے جاؤ. ستائے گئے، حتیٰ کہ مدینہ چلے گئے تھے اطمینان سے زندگی گزارنے کے لیے. مدینے میں 1 سال نہیں ہوا جا کر، مشرکین مکہ جن کی کچھ بگاڑ نہیں رہے تھے، مہاجرین ایک چٹھی بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولے کیا تم یہ سمجھ رہے کہ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم مدینے میں گھس کر پورے مسلمانوں کا ستیہ ناش کر دیں گے. مدینے میں بھی چین سے جینے نہیں دیے، ستائے گئے. جب یہ چٹھی آئی تو اللہ نے کہا اب تمہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ تم مظلوم ہو. 14 سال کے بعد حکم آیا، اس کا ذکر اللہ نے کیا. پھر ستائے گئے، پھر جنگ کی ان سے، خط بھیج کے بولے اب لڑنے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ. یہ کیا ظلم ہے مسلمانوں پر؟ اور جنگ لڑے، شہید کیے گئے، دشمن مل کے قتل کر دیا، شہادت ہو گئی. میں ان کے گناہ ضرور مٹاؤں گا، اللہ نے وعدہ کر دیا. کیا فرمایا؟
وقاتلوا وقتلوا، جنگ کیے، شہید کیے گئے، اور یہ جہاد کیے، قتل بھی ہوئے، قتل کرے بھی دشمن کو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں نے ان کے گناہ ضرور معاف کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے گناہ ضرور مٹاؤں گا اور انہیں ضرور داخل کروں گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. پورے مہاجرین کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے اس آیت کے اندر. یہ عظمت ہے کہ جن کی زندگی میں جنہیں آیت نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا گیا آپ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ثواب ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب ہے. عزیز دوستو، یہ ہے بدلہ، یہ ہے مہاجرین. اب آپ سمجھیے یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں ان کا عقیدہ بھی وجہ ہے مغفرت کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے. ان کی میتھڈالوجی، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا اصول علم، ان کا تبلیغ، ان کا عمل کرنا، ان کا دین کو سمجھنا سمجھانے کا طریقہ، دین کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، قرآن حدیث لکھنے کا طریقہ، یہ تمام اعمال، عبادتیں، معاملات، قربانی، صدقہ، خیرات، اطاعت، جذبہ، ہر چیز ان کی شامل ہے. یہ آیت میں ان کے لیے ڈکلیریشن ہونے کے لیے معمولی بات نہیں ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں بہت مخلص اور سچے تھے. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرمایا مال فے ان فقیر مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مال و دولت سے صرف اس لیے نکال دیے گئے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے تھے. سوچ کے دیکھیے، قرآن مجید احکامات کی بھی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کی بھی آیتیں لاتی ہے. وہ گروپ کے ہم ماننے والے بننا ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں دیا گیا ہے. مال فے کسے کہتے ہیں؟ نوٹ کر لیجئے. جنگ کبھی ہوتی تھی، جنگ دشمن جب لڑتا تھا مال چھوڑ کے جاتا تو مال غنیمت ہے. لیکن کبھی جنگ کے لیے مسلمان آگے بڑھتے، دشمن ڈر کر بھاگ جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتے تو دشمن کو ڈر ہوتا تھا. تو بغیر جنگ کے جو مال قبضے میں آتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے. اس میں مہاجرین کا خاص حصہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیا تھا. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. کون فضل چاہتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں. رضامندی چاہتے ہیں؟ عبادتوں کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، جنگ کے میدان میں بھی آ کر، کھانے کے ذریعے بھی، مدد کے ذریعے بھی، تحفوں کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں. اور جس بات میں آپ سے مدد مانگتے تھے صحابہ مدد کرتے. وہی سچے لوگ ہیں. وہ مان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں مقیم تھے. مطلب مدینہ میں جو پہلے سے مقیم تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے. انصار یعنی مددگار. انصار اللہ، اللہ کے مددگار، مہاجرین کی مدد کرنے والے، اللہ کی خاطر انصار مقیم تھے. ان کا بھی حصہ ہے اور ایمان لا چکے تھے. وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. انصار و مہاجر کا تذکرہ ہے کہ ایک دن مہمان آئے، ٹک گئے تو بہت اچھا دکھتا. لاک ڈاؤن میں کوئی آ کے مہمان بیٹھ گئے، سمجھو 4 پھپھو کے بچے، بے چینی کیسی شروع ہو جاتی. کرفیو کا پاس لے کے بڑھا دیتے ان لوگ. مگر یہاں کیا ہے؟ ایسی محبت انصار کی، مہاجرین کی، گھر دے دیے، پیسہ دے دیے، کاروبار دے دیے، زمین دے دیے، دولت دے دیے، ہر چیز دے رہے. جب سب کچھ چھوڑ کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اللہ کی اطاعت میں لٹا دی. کیسا لٹائے؟ انصار کا جو کاروبار تھا مدینے میں کھجوروں کا کاروبار تھا. ان کے کھیت تھے، ایک ہی جگہ بلڈنگ بنتے پر ادھر کی ادھر ہوگی تو دیوار کیس ڈال دیتے، ہٹاؤ پیچھے. بلکہ مدینے میں جب انصار کے پاس مہاجرین آئے، مہاجر کا سب کچھ کاروبار مکے میں تھا اور کھیتی باڑی آتی نہیں تھی ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹنگ کروائے 45 انصار 45 مہاجر کی. انصار سے بولا کہ مدد کرنا ہے. تو انصار کیا بولے؟ ان کے فائنینشل سچویشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جتنے ہمارے زمینہ ہیں جس میں کھجور کے باغ ہیں، سمجھو ہمارے پاس اگر 100 ایکڑ زمین ہے تو 50 ایکڑ زمین صحابہ میں بانٹ دیں گے. اللہ اکبر. آدھی زمین بانٹ دیتے. بولے
بولے وہ زمین میں جتنے کھجور کے کھیتا ہیں کاروبار کرنے دو، کھیتی کرنے دو، فصل کرنے دو، کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو تو بڑی قربانی ہے، البتہ تم یہ کرو تمہاری ملکیت تمہارے پاس رکھو اور تمہارے کھیتوں میں مہاجرین کو کھیتی باڑی پر کام پہ لگا دو۔ یہاں دیکھیے خالی صدقہ دے کر بڑھان ہے کیا مسلمانوں کو؟ محنت کروائی گئی، کام کروایا گیا، کھیتی باڑی کروائی گئی، خودداری ڈالی گئی، جوڑے کی رقم لے کے کاروبار کرنا نہیں سکھایا گیا۔ کہا یہ تمہارے کھیتوں میں کام کریں گے، اور ایک سال میں جو پھل لگتا، کھجور لگتا، سمجھو وہ 10 ٹن لگا، یعنی 10,000 کلو لگا، یا 5 ٹن لگا، 5,000 کلو لگا، تو 2,500 کلو ان کو دے دو، ان کی محنت کا بدلہ 2,500 کلو تم رکھ لو، تمہاری جگہ تمہارے پاس، اور 2,500 کلو ان کو ملنے سے وہ کاروبار سیل کر کے اچھی آمدنی لا سکتے اور فائنینشیل سچویشن ڈیولپ ہو سکتا۔ جب صدقہ کرتے، کام پر رکھتے، نوکری پر رکھتے کسی کو، مسلمانوں کو تو کھل کے پیسہ دینا کر اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تاکہ مسلمان فائنینشلی اچھا ڈیولپ ہو جائے۔ یہی صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج ہے کہ فائنینشلی مسلمانوں کو اچھا ڈیولپ کرنا تاکہ مسلمان بھیک مانگنے والا نہیں بننا بلکہ زکوٰۃ دینے والا بننا، صدقہ دینے والا بننا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر یہ تعلیم اسلام کی ہے، اور مسلمانوں کو اوپر والا ہاتھ بنانے میں خود مسلمانوں کو مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ اپنے پاس کیسا ہے؟ زکوٰۃ دینے آئے، یہ سال دے دیے، کم ہے اگر کوئی بولا تو آپ کیا بولیں گے؟ اگلے سال دیکھیں گے، ابھی یہ سال اتنا ہی رکھو۔ مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں اگلے سال بھی بھیک مانگو آپ؟ نہیں، زکوٰۃ کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ آپ کا 10,000 روپے زکوٰۃ ملی تو کسی ایک کو ہی دے دو، یا 5,000 کر کے 2 کو دے دو، کچھ تو خرید کے کاروبار کر سکتا آدمی۔ اگلے سال یہ بولنا کہ بھائی اسی لیے یہ 10,000 روپے آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، اگلے سال آپ زکوٰۃ مانگنا چھوڑ دینا۔ 10,000 میں بنڈی لگائی آپ، 4,000 کی لکڑی کی بنڈی خریدو، 5,000 کی لکڑی کی بنڈی خریدو، اس کے اوپر جو ترکاری رکھ کے بیچو، کچھ بھی کر کے بیچو۔ آپ کی زکوٰۃ 100، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ نکلتی تو کسی ایک کو آپ آٹو دلا دو، آٹو کے ذریعے بولو آئندہ زکوٰۃ نہیں مانگنا، خوددار بنا دو۔ ایسا ہر سال میں ایک آدمی کو خوددار بنائے تو اس کے لیے اجتماعی زکوٰۃ ہونا پڑتا۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کے ٹکڑے کر دیتے اور اجتماعی زکوٰۃ کا سسٹم نہیں، بہت افسوس ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اجتماعی زکوٰۃ ہوتی تھی۔ آپ سنے ہوں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں سے جہاد کیا گیا تو زکوٰۃ نہیں دیتے بولے تھے، وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرے تھے۔ وہ لوگ یہ بولے تھے ہماری زکوٰۃ ہم نکال لیتے، خلیفہ کو نہیں دیتے اجتماعی زکوٰۃ نکال لے، تو ویسوں سے جہاد کیا گیا۔ منہج صحابہ یہ اجتماعی زکوٰۃ نکالنا، ہر بستی کی مسجد یا جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث ہے، جماعت ہماری زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہونا، اور وہاں سے جب کروڑوں میں زکوٰۃ جمع ہوتی، ایک جماعت اگر جماعت اسلامی اہل حدیث 2 جماعت اگر لیں، دونوں کی جماعت کے لوگ اگر دونوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ہیڈ کوارٹر پہ، آپ لکھ لیجئے ایک ایک کے پاس 100 کروڑ سے کم زکوٰۃ جمع ہونے والی نہیں، ایک ایک کے پاس 100 کروڑ انکم جمع ہوتے، 100 کروڑ انکم جمع ہوتے۔ 100 کروڑ میں آپ سوچئے کتنے خاندانوں کو قدموں پہ نہیں ٹھہرا دے سکتے۔ 100 کروڑ میں 10 کروڑ کے آٹو دلا دیے تو سوچئے کتنے آٹو آئیں گے، سبحان اللہ۔ جانے دو 1 کروڑ میں اگر 10 لاکھ کا بھی آٹو ہے تو 1 کروڑ میں 10 آٹو آتے، 10 کروڑ میں 100 آٹو آتے، 100 فیملی کھڑ جائیں گے۔ آئندہ سال 100 فیملی 10 زکوٰۃ مانگنے کے لیے ضروری نہیں رہے گا ان کو۔ کاروبار، بیواؤں کو ذاتی گھر دے دو، چھوٹا گھر بنا کر دے دو، 1 کمرے کا گھر دے دیجئے، 2 کمرے کا گھر دے دیجئے، کاروبار لگا کے دے دیجئے۔ قدموں پہ کھڑانا یہ ذمہ داری ہے، اجتماعی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریے۔ نیکسٹ، وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ایسی آدھے کھیتاں دیجئے زمین کے ساتھ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور مال غنیمت میں سے جو کچھ مہاجرین کو دیا جائے اس پر وہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے۔ یعنی مہاجرین کو اگر کچھ احسان کے بدلے حصہ زیادہ دیا جاتا کیونکہ گھر بار چھوڑ کر آئے، دل میں تنگی نہیں آتی کہ ہم کو کم مل رہا مال غنیمت میں، نہیں، بلکہ خوش ہوتے تھے اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے، اور اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے سامنے مہاجروں کو ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ زیادہ قربانی ان کی ہے، خواہ وہ خود تنگی میں ہو، اور جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گا پس وہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اپن خسارے میں پڑ گئے تو مسئلہ نہیں تھا، مہاجرین خوش رہنا یہ معاملہ تھا۔ ہوا یہ مسجد نبی میں ایک بار ابو ہریرہ بیٹھے تھے، حدیث کے راوی خود ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کچھ کھانے کا انتظام کر دیجئے، مہاجرین میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازواج مطہرات کے پاس گھر کے باہر سے دستک دو، کچھ کھانا مل جائے تو لے لو۔ آواز دیے لیکن آواز گھر سے آئی کہ ابھی فی الحال تو کھانے کچھ نہیں ہم دے سکے تم کو۔ مسجد نبی گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے جواب یہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کچھ انصاری صحابہ تھے، آواز دی کون ہے تم میں سے جو ابو ہریرہ کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے؟ اللہ دنیا میں خوشخبری دینے والا ہے۔ ابو طلحہ جو انصاری تھے انہوں نے سنا اور ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے جو مہاجر تھے۔ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، رات کا کھانا کھلانا ہے، لگا دو۔ بیوی نے کہا ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، کہہ دو تو لگا دو، ہم ایسے ہی سو جائیں گے۔ ابو طلحہ نے کہا ایسا کیوں نہ ہو کہ تو اور میں آج کی رات اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے لیے بھوکے ہی سو جائیں۔ بیوی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بھوکے ہی سو جائیں گے۔ کھانا لگا دیا گیا کمرے میں، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا۔ ابو طلحہ نے کہا جب ہم کھانا کھانا بیٹھیں گے تم پیچھے سے چراغ بجھا دینا، اور وہ چراغ بجھا دیے۔ ابو ہریرہ جو مہمان تھے وہ کھانا کھا رہے تھے پلیٹ میں سے، برتن میں سے، اور ابو طلحہ صرف برتن میں ہاتھ ہلا رہے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ ایک آدمی کا تھا تاکہ وہ کھا لے، اور ابو طلحہ صرف ہاتھ ہلاتے رہے۔ ابو ہریرہ یہ سمجھ رہے کھا رہے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کھانا کھا گئے اور خوب سیر ہو کے مسجد نبی چلے گئے اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے ابو ہریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ یہ مسجد آئے۔ فجر کی نماز ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو پکڑ لیا، کہا ابو طلحہ کل رات کو تو نے اور تیری بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی رضا کے لیے جو کارنامہ انجام دیا ہے، دیکھیے کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا، تم نے اور تمہاری بیوی نے کل رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ کی رضا کے لیے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرایا اور سورہ حشر کی آیت نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ اپنی ضرورت پر مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنا نقصان کیوں نہ ہو، بھوکے سونا کیوں نہ پڑے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، دل کی تنگی جو ہے نا دوسرے مسلمان کے لیے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کے دل سے تنگی ہٹا دی گئی، کنجوسی ہٹا دی گئی، بخیلی ہٹا دی گئی، تنگدلی ہٹا دی گئی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ تو عزیز دوستو یہ مہاجرین کا بدلہ، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 59 ہے، 9 ہے، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ پھر مہاجرین کی فضیلت، والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، کتنے سال ظلم برداشت کرے صحابہ؟ 13 سال تک مکے میں ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ مہیا کریں گے، مدینہ میں ذاتی گھر بنا، جائیدادیں بنی، خوب پیسہ ملا، اور آخرت میں اجر کبیر سے نوازیں گے کنہیں؟ مہاجرین کو۔ کاش لوگ جان لیں ان کے منہج کے بارے میں، کاش لوگ جان لیں ان کے عقیدے کے بارے میں، کاش لوگ جان لیں ان کی قربانیوں کے بارے میں، کاش لوگ جان لیں ان کی اطاعت کے جذبے کے بارے میں۔ اللہ نے انہیں اجر عظیم دے دیا، جیتے جی جن کی ہجرت، جن کی قربانیوں کی وجہ سے خوشخبری دے دی گئی، ایسے لوگوں کی اتباع کریں گے یا ڈپلیکیٹ اولیاء اللہ کی اتباع کریں گے؟ پھر اللہ نے فرمایا یہی مہاجروں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبد الرحمن ابن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمہاجرین منابر من ذهب یجلسون علیہا یوم القیامت قد آمنوا من الفزع، رواہ ابن حبان۔ امام ابن حبان اس حدیث کو لے کر آئے، حدیث میں ہے
ان کی قربانی کے بدلے اللہ قیامت کے دن مہاجروں کو سونے کے منبروں پر کس چیز کی گھبراہٹ؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے کیا؟ وہ گھبراہٹ نکال لے گا اللہ. عذاب ہوگا کیا؟ یہ گھبراہٹ نکال لے گا. سکون، تسکین، اطمینان نازل کر دیا جائے گا ان پر، مہاجرین کے اوپر. عزیز دوستو، یہ ہے مہاجرین، یہ ہے مہاجرین. مہاجرین صحابہ کرام اور ان کی اولاد کا ادب و احترام نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرض یا نفل عبادت قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ اکبر. حدیث ہے الطبرانی کی. عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصينا قال اوصيكم بالسابقين الاولين من المهاجرين وبأبنائهم ومن بعدهم الا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں مہاجرین میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور ان کی اولاد اور ان کے بعد آنے والے یعنی ان کی اولاد کے ادب کا احترام کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تابعین تک آگے. اللہ اکبر. جو شخص ان کا ادب اور احترام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا فرض یا نفل کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. صحابہ کا احترام مطلب ان کے علم کا احترام، ان کا علم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا احترام، ان کے منہج پر چلنا، ان کے منہج کا انکار نہیں کرنا دنیا کے کسی عالم کے کہنے کی وجہ سے. آخری بات، مہاجرین کے جنت میں داخلہ لینے کا تذکرہ حدیث میں سنیے کیسے داخل ہو رہے. طویل حدیث ہے، تھوڑا سا متن پڑھتا ہوں. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلا السلطان لم تقضى له حتى يموت وهي في صدره فإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت مساکین کی ہے، مہاجرین کی ہوگی، جو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہے. جب کوئی حکم ملا تو اسے سنا اور اس پر عمل کیا. ان میں سے اگر کسی کو بادشاہ وقت سے کوئی کام تھا تو موت تک وہ پورا نہ ہو سکا اور وہ خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی. یعنی بادشاہ کا جاتے کچھ پیسہ لیتے، زندگی سنوارتے تو بھی نہیں ہو سکا. کیوں؟ ان کو اجازت ہی نہیں ملتی تھی ان کی مسکینی کی وجہ سے. دور ہٹو. تو کہا صدری سینوں میں خواہشات لے کے قبروں میں چلے گئے مگر اللہ کی ناشکری نہیں کی. تو اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو طلب فرمائے گا اور جنت اپنی تمام تر زیب و زینت کے ساتھ حاضر ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں لڑائی کی اور قتل کیے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہ حاضر ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. بس وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم دن رات تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی. پھر فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے، یہ کہیں گے سلام پیش کریں گے، تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیا. آخرت کے گھر کا بدلہ کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر.
فرشتوں پر فوقیت، یا رب ہم میں تو نافرمانی نہیں ہے، مگر یہ بندے جو دنیا میں نافرمانی کر کے آئے آج عذاب نہیں دیا جا رہا، آج ان سے پوچھنے ہو رہی یا رب کیا وجہ ہے، یا ربی کیا وجہ ہے ان کا راز جنتوں میں داخل ہو جانا، کیا وجہ؟ اللہ کہیں گے یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ جنتوں میں داخل کر رہا ہے۔ آخری حدیث مہاجرین سے متعلق بڑی اہم ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت الله ورسوله عالم. فقال المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة أو قد حوسبتم فيقولون بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. رواه الحاکم. حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میری امت میں سے کون سا گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ گروپ کی شکل میں مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اہل بیت ہیں۔ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہونے والا ہے گروپ کے اعتبار سے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جان دے تو جانتا ہے فیصلہ دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے جن پر اللہ علم بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجر لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا خازن ان سے پوچھے گا فرشتہ کیا تمہارا حساب و کتاب ہو گیا، بڑے جلدی آ گئے؟ وہ جواب دیں گے حساب کس چیز کا؟ کون سے حساب کے بعد آپ پوچھ رہے ہو؟ وہ جنت کے داروغہ فرشتے، کون سا حساب کی بات چل رہی؟ انصار مدینہ کی فضیلت لاسٹ چیپٹر اول قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 74 والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی۔ کس نے پناہ دی مہاجرین کو؟ انصار نے۔ ان کی فضیلت اس آیت میں ان کی مدد کی۔ حقیقت میں لوگ سچے مومن ہیں، سارے انصار مومنین کے گروپ میں اللہ نے کہہ دیا، اور یہ انصار کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ فضیلت ہے انصار کی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کی فضیلت، عن البراء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ رواه البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے وہی دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا۔ جو انصاری صحابہ کو گالی دے وہ منافق ہے، وہ شیعہ جو انصاری صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ منافقین ہیں۔ پس جس نے انصار سے انصار اپنے آپ میں گروپ میں تھے، حج کے دن آتے تو باپ دادا کے رسم و رواج کے طریقے سے حج کرنے کے لیے لوگ عرب کے علاقوں سے آتے، جس میں سے بھی آتے، مدینے کے لوگ بھی باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق حج کرتے، اور جب صفا مروہ پہ جاتے منات نام کے بت کا تلبیہ پڑھتے ہوئے بھاگتے تھے وہ لوگ۔ اس میں سے جب ایک بار حج کو آئے تھے 11 نبوت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال تھا، تو مینا کے میدان میں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے پاس دعوت کے لیے جاتے، تو 6 لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے جو اپنے ٹینٹ کے باہر بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب تک مکہ میں اسلام قبول کیے تھے لوگ، مکہ کے باہر دین نہیں پہنچا تھا۔ لوگوں کو چرچا ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ چکی ہے، تورات اور انجیل میں لوگ تحقیق کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کیے تھے لوگ مکے کے باہر۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 آدمیوں کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی کچھ بات ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ رات کے اس حصے میں 11 نبوت میں جو اسلام ابھی تک مکے کے لوگ لائے تھے، دوسرے علاقوں میں نہیں گیا تھا، یہ مدینے کے آئے ہوئے 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جامع خطبہ ان کو دیا کہ رات کے اس حصے میں 6 کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 کے 4 لوگوں نے اسلام قبول کر یہ کہا کہ مدینہ جا کر وہاں دین اسلام کا کام کریں گے۔ پہلی مرتبہ 11 سال میں دعوت کے بعد مکہ سے اسلام مدینہ کے لوگ بھی قبول کیے۔ وہ 6 لوگ بڑی افضلیت ہے، ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عاصم ابن کی یثرب، میں یثرب کے ہر گھر میں مذکورہ بال6 سابقون اولون کے نام نامی درجے ذیل ہیں۔ وہ 6 سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدینے کے لوگوں میں، انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو والسابقون الاولون من المہاجرین، 6 لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ والسابقون الاولون جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، والسابقون الاولون من المہاجرین، کس میں سے؟ مہاجروں میں سے، ابو بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ، ہجرت نہیں کی تھی خدیجہ، لیکن دوسرے صحابہ جو شروع میں اسلام نے ہجرت کی، ان کی فضیلت ہے۔ اور والمہاجرین والانصار، اور انصار میں سے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے۔ تو انصار میں سے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے وہ کتنے لوگ ہیں؟ 6 لوگ ہیں۔ ان کے نام اس حدیث کے اندر جو سو درج ہیں۔ قال ابو امامہ اسعد بن زراری بن عدس، عوف حضرت ابو امامہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ عنہ، یہ 6 لوگ ہیں جو اس دن اسلام کو قبول کیے تھے، اور یہ 6 لوگ جا کر ہی مدینہ میں دعوت دیے۔ پھر 1 سال کے نتیجے میں 7 لوگ اور اسلام قبول کر لیے اور حج کرنے 12 نبوت میں آئے تھے۔ پھر 12 نبوت میں یہ جو 6 لوگ گئے تھے اس میں 5 آدمی آئے تھے اور 7 نئے آدمی۔ یہ 12 لوگ 12 نبوت کے حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور مکے سے مصعب بن عمیر کو جوڑتے جو 13 ہوتے، جا کے مدینے میں پھر دعوت کا کام کرتے۔ پھر اگلے سال حج کے لیے مزید اور لوگ آتے، تو مدینے میں جو دعوت دین پھیلی شروع میں 6 لوگوں کے ذریعے پہنچی جو جن کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ مختصر بات جو عظمت صحابہ سے متعلق ہے، مہاجرین، اہل بیت، انصار، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن میں صحابہ کی عظمت، حدیث میں صحابہ کی عظمت، یہ تمام باتیں سیکھنے کا مقصد یہ ہے کسی بھی دین کے معاملے میں اختلاف آ رہا، ایک ہی سوال ذہن میں آنا، صحابہ کیسا کرے یہ بتاؤ، بس ان کا عمل ملے گا، کیونکہ عمل محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قائم و دائم رکھے صحابہ کے منہج پر، اور اسی منہج پر ہم تمام کی موت ہو جب بھی ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔